ایک طویل القامت سفید بالوں والا آدمی پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا۔ کبھی کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ مشہور فلمی اداکار جیمز اسٹیورٹ کی طرح لگتا ہے، اور تب سے اس نے اداکار کے طور طریقوں کی نقل کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ آدمی پیٹی ہیملٹن تھا، سٹی ٹی وی کا کرائم رپورٹر۔ وہ ہر قسم کے اسکینڈل، افواہوں اور جرائم کو ناظرین تک پہنچاتا تھا، اس لیے اسے دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ البتہ پولیس کے خیال میں وہ سب سے بڑا درد سر تھا۔ سارجنٹ ٹیز کو نظر انداز کرتے ہوئے، جو کہ اس وقت بیرونی آفس میں ڈیوٹی پر تھا، وہ جوناتھن کے دفتر میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ کر نوٹ بک نکالی۔ ہاں جوناتھن، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا۔ میرا پروگرام ابھی 2 گھنٹے بعد دکھایا جانے والا ہے۔ جینی ہینڈلر کون تھی؟ اب تک کیا سراغ ملا ہے؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جوناتھن نے گہری سانس لی۔ وہ ہیملٹن کا گریبان پکڑ کر اسے آفس سے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی ہیملٹن جیسے بااثر رپورٹر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی جنسی دیوانے کی حرکت ہے، وہ بولا۔ عزت لوٹنے کے علاوہ کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ ہم چیک کر رہے ہیں، مگر تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایک دیوانے کی تلاش بہت ہی مشکل کام ہے۔ اب تک تم کہاں پہنچے؟ کوئی سراغ وغیرہ ملا؟ اور وہ بیچاری لڑکی، اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کوئی سراغ نہیں ملا۔ جوناتھن مجبور ہو کر ہی کوئی بات بتاتا تھا۔ جینی ایسی لڑکی تھی جو مصیبت تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ ایک طوائف تھی، ممکن ہے اس کا کوئی گاہک ناراض ہو گیا ہو۔ قاتل نے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور وہ یہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ممکن ہے وہ شہر میں کہیں موجود ہو، اس لیے ہم کوئی ایسی بات کہنا نہیں چاہتے جس سے لوگوں میں بدحواسی پیدا ہو۔ تم بھی اسے چھپا کر رکھنا۔ سنو جوناتھن، میری ایک 16 سالہ بیٹی ہے، پھر دوسری لڑکیاں ہیں جنہیں خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شہر میں کوئی دیوانہ گھوم رہا ہے تو یہ میئر ہیڈلے کا اور تمہارا فرض ہے کہ خطرے کی نشاندہی کرو۔ میں تمہیں روک نہیں سکتا، جوناتھن نے سنجیدگی سے کہا۔ کیپٹن ٹائرل میئر سے بات کرنے گئے ہیں۔ تم نے چٹ مس کولو سے پوچھ گچھ کی؟ ہاں، تو کیا اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی؟ رات کالونی میں جتنے بھی ہپی موجود تھے ان سب کے نام و پتے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر ایک کو چیک کر رہے ہیں۔ اس میں وقت لگے گا۔ سرے دست میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی بات معلوم ہوئی تمہیں بتا دوں گا۔ ہیملٹن کو ایسا محسوس ہوا جیسے جوناتھن کوئی بات چھپا رہا ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ پولیس کچھ نہیں جانتی؟ وہ بولا۔ تمہارا جو دل چاہے کہہ دو، جوناتھن نے ایک جبریہ مسکراہٹ سے کہا۔ ابھی ابتدائی دن ہے اور ہم پوری سرگرمی سے چیک کر رہے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ لڑکی ایک طوائف تھی اور خود مصیبت کو دعوت دیتی پھرتی تھی۔ اس کے باوجود ہم اس کے قاتل کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر تم کچھ تعاون کرنا چاہتے ہو تو عوام سے کہہ دو کہ ہم ذمہ داری سے اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ لڑکی کا کوئی فوٹو ہے؟ ہیملٹن کھڑا ہو گیا۔ جوناتھن نے میز کی دراز سے ایک فوٹو نکال کر دیا۔ ہیملٹن نے اسے غور سے دیکھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا کیا مطلب ہے، اس نے کہا۔ لڑکی واقعی خراب معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سرسری رپورٹ دوں گا۔ اس وقت جبکہ ہیڈ کوارٹر میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، لیونارڈ اور جیکب شہر کے تمام مردانہ ملبوسات تیار کرنے اور فروخت کرنے والی دکانوں میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ کیرول کے ساتھ کار کی چابیوں کو جھگڑا طے ہو گیا؟ جیکب نے پوچھا۔ کیا طے ہو گیا؟ لیونارڈ ہنسنے لگا۔ چابیاں میری جیب میں تھیں، میں سمجھا کہ وہ میری ہیں۔ کل رات جب میں گھر پہنچا تو میں نے انہیں کار کی چٹائی کے نیچے رکھ دیا، پھر اسے مجبور کیا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ اس نے کار ہنری لیون کی ٹیلرنگ شاپ کے سامنے روک دی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ شوہر کو ہر وقت ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، ورنہ بیویاں سر چڑھ جاتی ہیں۔ وہ دونوں کار سے اتر کر دکان میں داخل ہوئے اور مسٹر لیون کے بارے میں پوچھا۔ لیون نے بٹن دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ میری دکان کا ایک خاص بٹن ہے، اس نے کہا، اور الماری میں لٹکی ہوئی نیلے رنگ کی جیکٹ اتاری جس میں گولف کی گیند کی طرح کے بٹن لگے تھے۔ یہ دیکھو، یہ بھی ایسے ہی بٹن ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری دکان سے ایسی جیکٹ کس نے خریدی تھی؟ لیونارڈ نے سوال کیا۔ کوئی پرابلم نہیں، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ لیون اپنے آفس میں چلا گیا۔ لیونارڈ نے الماری میں لٹکی ہوئی دوسری جیکٹوں کو دیکھا۔ ایک جیکٹ نے اسے متوجہ کر لیا۔ دیکھو جیکب، یہ کیسی ہے؟ اچھی ہے نا؟ جیکب نے دیکھا، جیکٹ واقعی اچھی تھی۔ اس نے تعریف کی۔ لیونارڈ نے جیکٹ اتار کر پہن لی اور قد اعظم آئینے میں اپنے سراپا کا جائزہ لیا۔ اسے تو بہت اچھا لگ رہا تھا،
مگر جیکب کا خیال تھا کہ لیونارڈ سرکس سے بھاگا ہوا جوکر لگ رہا ہے۔ اگر کہیں تم اسے پہن کر باہر نکل گئے، وہ بولا، تو تمام ٹریفک جام ہو جائے گا۔ لیونارڈ نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں پسند نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ اس سے پوچھو جسے یہ روز دیکھنی پڑے گی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا کیرول بھی اسے پسند کرے گی؟ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیونارڈ نے دوبارہ آئینے میں دیکھا اور سمجھ گیا کہ اگر وہ اسے گھر لے گیا تو کیرول سے روز جھگڑا ہوا کرے گا۔ اسی وقت لیون واپس آ گیا۔ اوہ مسٹر لیونارڈ، وہ اسے جیکٹ پہنے دیکھ کر بولا، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ جیکٹ تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ اس نے تمہاری شخصیت کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ لیونارڈ لیون کی تعریف سے متاثر نہیں ہوا۔ اسے جیکب کی بات زیادہ وزنی معلوم ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جیکٹ اتاری اور دوبارہ الماری میں لٹکا دی۔ جب میں کپڑے خریدتا ہوں تو میری بیوی بھی موجود رہنا پسند کرتی ہے، وہ بولا۔ اس کا خیال ہے کہ اس کی پسند مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ لیون نے، جو کئی مرتبہ کیرول سے مل چکا تھا، فوراً ہی جیکٹ فروخت کرنے کی کوشش ختم کر دی اور لیونارڈ کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا دیا۔ میں نے اب تک ایسی صرف 4 جیکٹ فروخت کی ہے، اس نے بتایا، اور جن گاہکوں نے خریدی ہیں ان کے نام و پتے یہ ہیں۔ کیا کوئی خاص بات ہے مسٹر لیونارڈ؟ نہیں، صرف معمولی چیکنگ ہے، لیونارڈ نے جواب دیا اور جیکب کے ساتھ دکان سے باہر نکل آیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے فہرست کا جائزہ لیا۔ کین برانڈن، وہ بولا، اس بٹن سے اس کی مقام واردات پر موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی یہ مت کہو، جیکب نے اعتراض کیا، ہمیں ابھی یہ نہیں معلوم کہ اس کی جیکٹ کا کوئی بٹن غائب ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ضرور غائب ہوگا، لیونارڈ نے جوش سے کہا، اور میں یہ بھی شرط لگا سکتا ہوں کہ کل رات وہ کیرن کے ساتھ اس کیبن میں تھا۔ ذرا اپنی عقل استعمال کرو۔ برانڈن دن بھر اس کے ساتھ آفس میں رہتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ دن بھر اس جیسی ڈائنامائٹ لڑکی کے ساتھ رہتے تو خود تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ اگر میں برانڈن کی جگہ ہوتا تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسٹرن بٹ کی بیٹی ہے، اس کے قریب تک نہ جاتا۔ میں پہلے اپنی ملازمت کا خیال کرتا۔ تم اپنے آپ کو بہلا رہے ہو، لیونارڈ نے جواب دیا۔ کیرن ایسی لڑکی ہے کہ اس نے میرے جذبات کو بھی ابھار دیا تھا، اور میں نے اس سے بمشکل 10 منٹ بات کی ہوگی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ برانڈن ہی کل رات اس کے ساتھ ہوگا۔ ممکن ہے، مگر اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ میں برانڈن کو جانتا ہوں، وہ کسی طوائف کا پیٹ چاک نہیں کر سکتا۔ جیکب نے کہا، وہ اگر کیرن کے ساتھ تھا بھی تو اس سے ہمیں کیا؟ اس لڑکی سے رخصت ہو کر ممکن ہے وہ قاتل سے ٹکرا گیا ہو، لیونارڈ نے سوچتے ہوئے کہا، اور ڈر رہا ہو کہ وہ مقام واردات پر اپنی موجودگی کا اعتراف کرے تو اس کی وجہ کیا بتائے گا۔ ویسے کسی آدمی کے دماغ میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی وقتی وجہ سے اشتعال میں آ کر وہ یہ حرکت کر بیٹھا ہو۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ ہم چیف کو اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے۔ لیونارڈ کسی عملی اقدام کے لیے بےتاب تھا۔ اگر اس نے ہمیں اجازت دی تب پھر ہم برانڈن کو اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ کیا ہم ان باقی 3 گاہکوں کو چیک نہیں کریں گے جنہوں نے ایسی ہی جیکٹیں خریدی تھیں؟ جیکب نے پوچھا۔ کسی نہ کسی دن تم ضرور بہت اچھے ڈیٹیکٹو بن جاؤ گے۔ لیونارڈ نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارا خیال تھا کہ میں انہیں چیک کیے بغیر چھوڑ دوں گا؟ یہ ہیں کون کون؟ نمبر 1، موم مکلی، ڈپٹی کمشنر آف ورک، یہ پچھلے 1 ہفتے سے نیو یارک میں ہیں۔ لیونارڈ نے فہرست دیکھتے ہوئے کہا، یہ مشکوک نہیں ہو سکتے۔ دوسرے صاحب ہیں ہیری منٹلے، مشہور گولف کھلاڑی۔ ہم چیک کر لیں گے کہ وہ گزشتہ رات کہاں تھے، لیکن یہ وقت ضائع کرنا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں ہیری اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے۔ اب رہ جاتے ہیں سائرس کریگ، تو مجھے یاد آتا ہے یہ 5 ماہ قبل ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مالدار پراپرٹی ڈیلر تھے، یہ بھی شبہ سے باہر ہیں۔ چنانچہ فہرست کا جائزہ بھی برانڈن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں بھی کریگ کو جانتا تھا، جیکب نے کہا۔ ملبوسات کا بہت شوقین تھا۔ معلوم نہیں اس کی بیوی نے اس کے بے شمار کپڑوں کا کیا کیا ہوگا۔ اچھا سوال ہے، لیونارڈ نے سر ہلایا۔ میں ہیری کو چیک کرتا ہوں، تم معلوم کرو کہ کریگ کے کپڑوں کا کیا بنا۔ میں پیدل چلا جاؤں گا۔ جیکب کار سے اتر آیا، اور جب لیونارڈ چلا گیا تو دوبارہ لیون کی دکان میں گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ اس نے لیون سے پوچھا، مسٹر کریگ نے جیکٹ کب خریدی تھی؟ مجھے یاد ہے کہ جس دن اسے حادثہ پیش آیا اس نے وہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لیون نے جواب دیا۔ بہت اچھا آدمی تھا،
تقریباً 7 ماہ پہلے ایک دن اس نے جیکٹ خریدی۔ دوسرے دن جب وہ اپنے آفس جا رہا تھا تو کسی لڑکے نے جو ایک چرائی ہوئی کار چلا رہا تھا اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ دونوں موقع پر ہی مر گئے۔ اب جیکب کو بھی وہ حادثہ یاد آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پھر اس جیکٹ کا کیا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ لیو نے کندھے اچکائے۔ مسٹر کریگ اپنے تمام کپڑے میری دکان سے خریدتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے سوٹ اور جیکٹ ہوں گے۔ میرا خیال ہے مسز کریگ نے کسی کو دے دیے ہوں گے۔ المیہ یہ تھا کہ مسٹر کریگ دولت مند ہونے کے باوجود مسرت سے محروم تھے۔ ان کے اپنی بیوی اور بیٹے سے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ان کے درمیان کس قسم کے اختلافات تھے؟ جیکب نے پوچھا۔ کسی کو بتانا مت، لیکن مسز کریگ بڑی بدمزاج خاتون ہیں۔ کریگ اور میں قریبی دوست تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے گھریلو حالات بتاتے تھے۔ ان کی بیوی کے نزدیک بیٹے کی حیثیت باپ سے زیادہ تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد مسز کریگ کی تمام محبت اور توجہ بیٹے کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد کریگ کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کوئی داشتہ رکھ لیں۔ اس قدر دولت ہوتے ہوئے یہ ان کے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں تھی، مگر مسٹر کریگ بہت شریف، بڑے مذہبی اور کٹر کیتھولک تھے۔ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جب تک زندہ رہے ضبط کرتے رہے۔ جیکب سوچ رہا تھا کہ وہ یہ ساری داستان سن کر اپنا وقت تو خراب نہیں کر رہا ہے۔ مسٹر کریگ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ اپنے کپڑے یہاں سے نہیں خریدتا، بلکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم اس جیکٹ کا سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ شاید مسز کریگ بتا سکیں کہ انہوں نے جیکٹ کا کیا کیا۔ ذرا محتاط رہ کر بات کرنا۔ وہ بہت سخت عورت ہے۔ پولیس کا اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتی۔ وہ آج کل کہاں رہتی ہیں؟ مسٹر کریگ کے انتقال کے بعد اس نے وہ مکان فروخت کر دیا تھا۔ آج کل اکاسیا ڈرائیو پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ جیکب نے سوچا کہ وہ اپنی رپورٹ دے دے گا، پھر لیونارڈ مسز کریگ کے بارے میں تحقیقات کرتا رہے گا۔ برانڈن نے غور سے کیرن کی طرف دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا تمہیں پوری طرح یقین ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہ وہی ہپی تھا جو ہمیں کل رات ملا تھا، کیرن نے جواب دیا۔ اگرچہ اس نے اپنی داڑھی اور سر کے بال سنوار لیے تھے، مگر میں اسے ایک نظر میں پہچان گئی تھی۔ وہ مجھے چیک کرنے آیا تھا اور اس کی مسکراہٹ سے واضح تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ اب کیا کرے گا؟ برانڈن نے خوف زدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ کیرن نے شانے جھٹکے۔ مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ پولیس کے پاس نہیں جائے گا۔ وہ ضرور کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا، برانڈن نے کہا، ورنہ وہ یہاں کیوں آتا؟ تم تو ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہو۔ کیرن نے غور سے برانڈن کی طرف دیکھا، جیسے تم دنیا کے پہلے شوہر ہو جس نے دوسری عورت سے تعلق پیدا کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ ہوتا ہے۔ تم احساس نہیں کر رہی ہو کہ یہ کتنی پریشان کن بات ہے، برانڈن نے غصے سے کہا۔ اگر تمہارے باپ یا میری بیوی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ بات تمہیں جذباتی طوفان میں بہنے سے پہلے سوچنی تھی، کیرن ناگواری سے بولی۔ مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں چلی گئی۔ برانڈن اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنا بے پرواہ، غیر ذمہ دار اور پاگل آدمی ثابت ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس نے اپنی گھریلو اور معاشی زندگی کو ایک خود غرض لڑکی کے ساتھ چند گھنٹوں کی تفریح کے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ مسٹر برانڈن، ایک عورت نے کہا، مسٹر اسٹرنوڈ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لہجہ ایسا تھا جیسے صدر سے بات کرا رہی ہو۔ برانڈن، دوسرے لمحے اسٹرنوڈ کی آواز ابھری۔ ہیس نے مجھے بتایا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، سوچا تم سے خود بات کر لوں۔ میں تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہوا ہوں۔ شکریہ مسٹر اسٹرنوڈ، اسی طرح کام کرتے رہو، اسٹرنوڈ نے کہا۔ اور ہاں، میری بیٹی کے ساتھ کیسی نبھ رہی ہے؟ میں جانتا ہوں وہ بگڑ گئی ہے، مگر اس کی کوئی حماقت گوارا مت کرنا۔ برانچ مینیجر تم ہو، سمجھ گئے؟ البتہ وہ بہت ذہین اور سمارٹ ہے، کام اچھا کرتی ہے۔ کیا وہ اسٹرنوڈ سے کہہ دے کہ کیرن کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے؟ برانڈن نے سوچا، مگر اعصاب نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ ٹھیک کام کر رہی ہے، وہ بولا۔ بہت خوب، بس اسی طرح کام کرتے رہو، اسٹرنوڈ نے کہا اور ریسیور خاموش ہو گیا۔ برانڈن نے گھڑی دیکھی، 6 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ 5 منٹ بعد وہ آفس بند کرا دے گا، مگر ابھی میز پر کم سے کم نصف گھنٹے کا کام باقی تھا۔ اسی وقت کیرن آ گئی۔ میں جا رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی سے ملنا ہے؟
اب تم سے کل ملاقات ہوگی، پچھتانا چھوڑو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ادھر وہ بیرونی آفس میں پہنچی اور بونی اندر داخل ہوا۔ کیرن گھبرا کر رک گئی، مگر ہونٹ مسکراتے رہے۔ آج کے لیے تو دفتر بند ہو گیا ہے، اس نے کہا، کوئی کام ہو تو کل آنا۔ اس لڑکی سے نمٹنا آسان نہیں، بونی نے دل میں کہا، شاید یہ بھی اسے پہچان گئی ہے۔ میرا کام انتظار نہیں کر سکتا بیبی۔ بونی نے دفتر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیا برانڈن موجود ہے؟ ہاں، کیا تمہیں اس سے ملنا ہے؟ مگر تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ تم مجھے بونی کہہ سکتی ہو۔ وہ آگے بڑھا، میں اس سے اور تم سے ایک ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اپنی میز پر بیٹھے ہوئے برانڈن نے یہ باتیں سنی اور خوفزدہ ہو گیا، پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا۔ میز کی دراز کھول کر اس ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبایا جس میں اپنی اور گاہکوں کی گفتگو ریکارڈ کرتا تھا، پھر اٹھ کر دروازے تک آیا۔ یہ مسٹر برانڈن ہے، کیرن بولی، اور برانڈن، یہ مسٹر بونی ہے جو مجھ سے اور تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلو دوست، بونی نے کہا، اس لڑکی کے ساتھ کل رات کیسی گزری؟ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ اداکاری مت کرو، تم خوب جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ تینوں برانڈن کے آفس میں بیٹھ گئے۔ تم ڈاکہ مارنے کے ارادے سے آئے ہو یا شراب پی رکھی ہے؟ کیرن نے پوچھا۔ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو بیبی، بونی نے کہا، میں تم دونوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کل رات ایک آوارہ لڑکی کا قتل ہو گیا ہے، ٹھیک اسی جگہ جہاں تمہارا عشرت کدہ واقع ہے۔ میں پیڈلر کریک جا رہا تھا، تم دونوں نے مجھے راستہ بتایا تھا۔ میں چہرے آسانی سے نہیں بھولتا، میں جانتا ہوں تم نے اس لڑکی کو نہیں مارا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم اس کیبن میں عیش کر رہے تھے۔ آج صبح پولیس نے مجھ سے پوچھ گچھ کی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ قتل کا الزام میرے سر نہیں ڈال سکتی، اس لیے قاتل کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پیڈلر کریک جاتے ہوئے کسی کو راستے میں تو نہیں دیکھا۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں، اور اس طرح تم دونوں کو ایک بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ اگر میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا تو اور کچھ ہوتا نہ ہوتا، یہ بات ضرور پھیل جاتی کہ تم دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ میں تمہارے کام آیا، اب تم میرے کام آؤ۔ برانڈن اور کیرن خاموش رہے۔ کچھ توقف کے بعد بونی نے اپنی بات جاری رکھی، اب تک میری زندگی اچھی نہیں گزری، اب میں اپنے حالات بدلنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ مسٹر برانڈن، میں تمہاری بیوی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، وہ بہت اچھی ہے، ایک ایسے ڈاکٹر کے اسپتال میں کام کرتی ہے جو ناجائز حمل گراتا ہے۔ اور تم بیبی، میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، وہ بہت دولت مند آدمی ہے۔ ہم تینوں مل کر سوچیں تو کوئی بات طے ہو سکتی ہے۔ ابھی تک میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو بلیک میل کی تیاری ہے، برانڈن نے دل میں کہا۔ اس نے اپنی میز کی تھوڑی کھلی ہوئی دراز کی طرف دیکھا، ریکارڈر چل رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے حاضر دماغی سے کام لے کر یہ گفتگو ریکارڈ کرنے کا انتظام کر لیا۔ اس نے کیرن کی طرف دیکھا، وہ قطعی طور پر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بونی پھر بولا، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں میرے تعاون کا جواب تعاون سے دو گے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ مجھے $10,000 دے دو، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نہ میرے لیے کوئی پرابلم ہوگی، نہ تمہارے لیے۔ پھر کیا کہتے ہو؟ تمہیں ہم سے کچھ نہیں ملے گا بدماش آدمی۔ برانڈن کے کچھ کہنے سے پہلے کیرن بول اٹھی، مجھے بھی خیال آیا تھا کہ شاید تم ایسی ہی حماقت کرو، اس لیے میں نے ایک دوسرا طریقہ بھی سوچا ہے۔ مورے نے اپنی قمیض کی جیب سے 2 کاغذ نکالے، ذرا انہیں دیکھ لو۔ اس نے ایک کاغذ کیرن کو اور دوسرا برانڈن کو دیا۔